سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کی ابتدائی 3 آیات میں اسی کا ذکر ہے، اور پھر اس میں ایک خاص رات کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ جس رات قرآن کریم کو نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ قرآن کریم 2 حصوں میں نازل ہوا۔ ایک حصہ نزول یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لوح محفوظ پہ نازل کیا، بل ہوگا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے لوح محفوظ پہ قرآن کریم کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک تدریجاً نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ پہ ایک رات اور رات کے ایک حصے کے اندر نازل کر دیا گیا۔ لوح محفوظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک نازل فرماتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے ارشاد فرماتے ہوئے فرمانے لگے، جو روایت ابی ابن حاتم اور وحدی نے مجاہد سے نقل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار اپنے اس عظیم اور مقدس لشکر کے سامنے، اصحاب پیغمبر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 1000 مہینے تک سارا دن وہ اللہ کے راستے میں ہتھیار اٹھاتا، تلوار اٹھاتا، یعنی راہ للہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتا تھا۔ اور پھر بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ رات کو پھر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتا، اپنے مالک کو سجدوں میں جا کے راضی کرتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب یہ سنا کہ 1000 مہینے تک جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، دن کو اور رات کو اللہ کو سجدوں سے راضی کرے، صاف ظاہر ہے ان کی شان تو بہت بڑی ہے، اور پھر اس شان کو پہنچ کون پائے گا؟ اس لیے ہم میں سے تو کسی کی اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا نہیں گیا، دلوں سے اٹھ رہا ہے، سوچ بن رہی ہے، کیونکہ امت تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان ہے۔ قیامت کے دن تمام امتوں کے سردار، جیسے تمام نبی رسولوں کے سردار خاتم الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح امتوں کی سردار امت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سردار کا مطلب تو یہ کہ یہ شان میں مرتبہ میں زیادہ ہوں گے، لیکن جب وہ اتنا اعمال لے کر آنے والا شخص، اس کی تو عمر بڑی ہوگی، عبادت بڑی ہوگی، اللہ کے راستے میں جہاد زیادہ ہوگا، صاف ذرا پھر تو وہ آگے کھڑے ہوں گے۔ جب یہ خیال اٹھنے لگے، زبانوں پہ نہیں آیا ابھی تک، اس کے بعد اللہ نے یہ جو صحابہ اکرام کی سوچ بن رہی تھی، یہ ہے اللہ کا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ عنایات میں سے عنایت۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسول کے ساتھ، میں نے پیغمبر آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، اتنی بھلائی، اتنی کامیابی دی ہے، جب آپ دیکھیں گے ہر ایک مقام پہ اللہ کی جو عنایات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہیں۔ تو اب یہ سوال اٹھ رہا تھا، اسی کے جواب میں اللہ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
اب اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں معلوم کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے یہ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ 1000 مہینے تک کوئی عبادت کرتا رہے، اس کی 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد صرف اس رات کو جاگ کر حاصل کر لے، اس رات کو پالے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس کی ایک رات کی عبادت اس کے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک نے اب وہ رات کون سی ہے آپ کو پورے سال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رمضان المبارک 11 مہینے نکال دیے گئے، بتا دیا گیا رمضان کا مہینہ، اب رمضان کا بھی پورا مہینہ نہیں، اس سے بھی 20 دن ابتدائی نکال دیے گئے، آخری 10 راتوں میں فرمایا اتنا تو کرو، آخری 10 راتوں میں جا کر اس رات کو تلاش کر لو، وہ 1000 مہینوں تک جہاد کریں، 1000 مہینوں راتوں عبادت کریں، ان کی اپنی جگہ پہ عبادت، لیکن تم ان 10 راتوں میں سے اس رات کو تلاش کر لو، اور اس رات کو جب پالو گے تو یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ یہ ہیں اللہ پاک کی عنایات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔